نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال تعالى في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة صدق الله العظيم وهو أصدق القائلين. اسٹیج پہ تشریف فرما معزز موقر ائمہ کرام علماء عظام وہ سامنے تشریف فرما قابل احترام سامعین کرام وہ پردہ نشین خواتین میری مائیں اور بہنیں، قبل اس کے کہ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ لب کشائی کروں، میں دل کی گہرائی و گہرائی سے حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب مفتاحی اور ان کے ادارے کے ننھے منھے بچے اور بچیوں کو دل کی گہرائی و گہرائی سے مبارکبادی کا گلدستہ پیش کرتا ہوں. واقعتاً میری طبیعت یہ منظر دیکھ کر بڑی خوش ہوئی کہ مکتب میں پڑھنے والے بچے ان کے استاد محترم نے کس انداز سے ان کی تیاری کرائی ہے کہ ایک دم صاف ستھرا لب و لہجے میں اپنے نعتیہ اشعار اور اپنے تقریری پروگرام کو پیش کر رہے ہیں. یقیناً ہماری اور ہم تمام کے دل سے یہ دعا ہے کہ اللہ مولانا ضیاء الدین صاحب اور ان کے یہ بچے ان تمام کو اور جو لوگ ان کاموں میں تعاون فرما رہے ہیں ان تمام کو دنیا و آخرت میں ڈھیر سارے بدلے عطا فرمائے اور اللہ کامیابیوں سے ہم کنار فرمائے. میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کے ٹکڑے کی تلاوت کی ہے. ذرا غور سے سنیں اس آیت کے ترجمہ و تفسیر کو کہ اللہ اس آیت میں ہمیں اور آپ سے کیا فرما رہا ہے. اللہ کہتا ہے
کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، کہ اے انسانوں تم جہاں کہیں بھی رہو گے موت تمہیں ضرور آ پکڑے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم راہ فرار اختیار کر کے کسی مضبوط محفوظ گنبد میں جا کر کے روپوش ہو جاؤ، چھپ جاؤ، یدرککم الموت، موت وہاں بھی تمہیں آ دبوچے گی۔ موت ایک تلخ حقیقت ہے، ایک کڑوا گھونٹ ہے جس کا مزہ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن چکھنا پڑے گا۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ دنیا کے اندر بے شمار مسائل ہیں، ہر مسئلے میں کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی اختلاف ضرور موجود، لیکن موت واحد مسئلہ ہے جس میں کسی بھی انسان کا، کسی بھی جماعت کا، کسی بھی نقطۂ نظر کا، کسی بھی فلسفے کا، کسی بھی طبقے کا کوئی بھی اختلاف موجود نہیں ہے۔ چاہے انسان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ کر ایک خدا کو مانتا، یا انسان اس کلمے کا انکار کر کے ہزاروں اور سینکڑوں معبودوں کی پرستش کرتا، چاہے انسان ایک عالی شان اور خوبصورت بلڈنگ میں زندگی بسر کرتا ہو، یا انسان ایک جھوپڑی میں یا جنگل میں مسکینیت کی زندگی گزارتا ہو، چاہے انسان جاہل ہو، ان پڑھ ہو، یا پڑھا لکھا اعلیٰ ڈگریوں سے لیس ہو، ہر انسان اس بات کو مانتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ ایک نہ ایک دن موت آ کر کے رہے گی اور ہمارے سارے منصوبے ٹھاک پڑے رہ جائیں گے۔ ہم سے اور آپ سے پہلے اس کائنات کے اندر، اس روئے زمین پہ بے شمار انسانوں کا آنا ہوا، بڑے بڑے بادشاہوں کا، بڑے بڑے حکمرانوں کا، بڑے بڑے ظالموں کا، بڑے بڑے سفاک اور خونریز انسانوں کا۔ وہ فرعون بھی آیا جو مصر کی سرزمین پہ کھڑا ہو کر کے موسیٰ کلیم اللہ کے سامنے انا ربکم الاعلیٰ کی صدائیں لگا رہا تھا۔ وہ شداد بھی آیا جو موسیٰ کے سامنے اپنے خزانوں کی بات کرتا تھا۔ وہ ابو جہل بھی آیا جو مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ شریف کے دروازے پہ کھڑا ہو کر کے محمد الرسول اللہ کی نبوت کو چیلنج کر رہا تھا۔ وہ سب مر کر کے اپنے رب کے سامنے حاضر ہو گئے، بلکہ انبیاء کرام کی مقدس جماعت آئی، انبیوں کے سردار سید الکونین فخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم المرتبہ شخصیت بھی آئی، لیکن انہوں نے بھی موت کو پیا اور پی کر کے اپنے مالک حقیقی کے سامنے حاضر ہو گئے۔ یاد رکھیں، خوب غور سے سنیں میری مائیں اور بہنیں،
آپ بھی سنیں، میرا نوجوان بھی سنے، میرا بوڑھا بھی سنے، ہم اور آپ چاہے جتنے بھی ذی شعور ہیں، جتنے بھی تعلیم یافتہ ہیں، جتنے بھی ترقی پذیر ہیں، جتنے بھی اعلیٰ حسب و نسب کے مالک ہیں، ایک نہ ایک دن ہم بھی مریں گے اور اسی رب کے سامنے حاضر ہوں گے جس کی آج ہم اور آپ نافرمانیاں کرتے ہیں۔ موت کیا ہے؟ موت اپنی حقیقت بیان کرتی ہے۔ اے لگے ان لوگوں کو بیٹھائیے، طریقے سے بیٹھائیے، کیا کر رہے ہیں؟ نہیں سننا تو گھر جاؤ۔ موت اپنی حقیقت بیان کرتی ہے اور کہتی ہے انا الموت الذی افرق بین البنات والامہات، کہ دنیا کی زیبائشوں اور دنیا کی رعنائیوں اور دنیا کی ٹیپ ٹاپ کا فریفتہ اور دیوانہ انسان، اس بات کو سن لو کہ میں موت ہوں، میں وہی موت ہوں جو ماں اور بیٹیوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین الاخ والاخوات، میں وہی موت ہوں جو بھائی اور بہنوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین کل حبیب، میں وہی موت ہوں جو ایک حبیب کو اس کے محبوب سے، ایک عاشق کو اس کے معشوق سے جدا کرتی ہوں۔ موت کہتی ہے انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجہ، میں وہی موت ہوں جو محبت ترین رشتہ جس میں ہر ایک دوسرے کے لیے اپنی جانیں قربان کرتا ہے، یعنی میاں اور بیوی کا رشتہ، ان کے درمیان بھی آتی ہوں اور خاوند سے اس کی بیوی کو اور بیوی سے اس کے خاوند کو چھین کر کے جدائی ڈال دیتی ہوں۔ موت یہ کہتی ہے کہ انا الموت الذی اخرب الدیار والقصور، کہ میں وہی موت ہوں جو عالی شان عمارتوں کو اور خوبصورت بلڈنگوں کو سیکنڈوں میں ویران کر کے رکھ دیتی ہوں۔ انا الموت الذی اعمر القبور، میں وہی موت ہوں جو قبر کی کوٹھریوں کو آباد کرتی ہوں۔ اور آخر میں موت ایک بڑا اعلان کر جاتی ہے کہ انا الموت الذی لا یبقى مخلوق الا یذوقنی، کہ اے انسانوں سن لو، میں وہی موت ہوں کہ کائنات کی کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو میرا مزہ چکھے نا، ہر ایک کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا پڑے، بلکہ اس کائنات کو موت آئے، فرشتوں کو موت آئے تو کیا بڑی بات ہے، ایک دن خود موت کو بھی موت آ جائے۔ اسی کو قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، سنو، یہ بات طے ہے کہ موت ایک وقت میں آ کر کے رہے گی۔ یہ بات بھی طے ہے کہ موت کی ایک گھڑی متعین ہے، لیکن یہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کس کی موت کب آئے گی۔ جوان بھی مر رہا ہے، بوڑھا بھی مر رہا ہے، بچہ بھی مر رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری موت جوانی میں آئے گی یا بڑھاپے میں آئے گی۔ ایک بچے کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی موت بچپنا میں آئے گی،
لیکن موت اتنی بھی مہلت نہیں دیتی کہ وہ کسی سے ہم کلام ہو سکے۔ اب ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آخر رب کریم نے اس موت و حیات کے، اس زندگی اور موت کے سسٹم کو کیوں بنایا ہے؟ آخر کیوں اللہ ایک دن زندگی دیتا ہے اور ایک دن زندگی لیتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دیا ہے اور بیان کیا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائش کرے ایکم احسن عملا، کہ کون ہے ذی شعور انسان، کون ہے ہوشیار انسان کہ ایک طرف اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تجارت بھی کرتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، کاشتکاری بھی کرتا ہے، نوکری اور پیشہ بھی کرتا ہے، تو دوسری طرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی عبادتیں بھی کرتا ہے۔ اور کون ہے بدنصیب انسان جو اس دنیا کی ٹیپ ٹاپ، اس دنیا کی زیبائشوں، اس دنیا کی رعنائیوں کا ایسا فریفتہ اور دیوانہ بنا بیٹھا ہے کہ وہ رات دن شب و روز دنیا کے پیچھے بھگا جا رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبتیں بھی کر رہا ہے، چغلی بھی کھا رہا ہے، زنا بھی کر رہا ہے، بدنگاہی بھی کر رہا ہے، رشوت بھی لے رہا ہے، رشوت بھی دے رہا ہے، سود و بیاج کا کاروبار بھی کر رہا ہے، شراب نوشی بھی کر رہا ہے، ظلم و زیادتی بھی کر رہا ہے، اور یہ سوچ بیٹھا ہے کہ کبھی ہمیں موت ہی نہیں آئے گی، یا آئے گی بھی تو ہمارے ان اعمال کا حساب نہیں ہوگا۔ اسی اچھے اور برے کے امتیاز کے لیے اللہ نے زندگی اور موت کے نظام کو بنایا ہے۔ میرے دوستو، ہر آدمی مرے گا۔ ایک وہ انسان جو صبح و شام اللہ اللہ کی رٹ لگاتا ہے، اور ایک وہ انسان جو صبح و شام اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ موت تو دونوں کو آتی ہے، لیکن ایک کے لیے موت رحمت بن کر آتی ہے اور دوسرے کے لیے اس کی موت عذاب کا پیغام بن کر کے آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے مناظر کو بیان کیا ہے کہ ایک مومن انسان، ایک نیک انسان، نمازی انسان، تہجد گزار انسان، پرہیزگار عورت، پاک دامن مرد، پاک دامن عورت، جب یہ مرتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اور وہ انسان جو فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، زانی بھی ہے، سود خور بھی ہے، رشوت خور بھی ہے، ظلم و زیادتی بھی کرتا ہے، جب اسے موت آتی ہے تو اس کے ساتھ کیا مناظر پیش آتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے دونوں کو بیان کیا۔ ایک مومن انسان جب مرتا ہے، ایک نیک عورت جب مرتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب ایک مومن انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے، ملک الموت یعنی روح نکالنے والا فرشتہ جب اس کی روح نکالنا چاہتے ہیں تو دو فرشتے کھڑے ہوتے ہیں جن کو قرآن مقدس نے کرامن کاتبین کہا ہے۔ وہ دو فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور ملک الموت سے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا رک جائیے، تھوڑا سا صبر کیجئے، ہماری کچھ باتیں ہیں آپ سن لیجئے، پھر اس انسان کی، پھر اس نیک عورت کی، پھر اس نیک مرد کی روح قبض کیجئے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان ھذا قد كان لنا اخا وصاحبا وقد حان اليوم منه الفراق، یہ ملک الموت، یہ ہمارا دوست ہے،
یہ ہمارا ساتھی ہے، اس کے ساتھ ہم اس کی بلوغت سے لے کر موت تک رہے ہیں، یہ انسان بڑا ہی اچھا تھا، اس لیے آج ہم آپ کو گواہ بنا کر اپنے رب سے کہتے ہیں کہ اے اللہ اس انسان کی مغفرت فرما دے، اس کے گناہوں کو بخشش فرما دے، اسے جنت میں داخل فرما دے۔ کیوں دعائیں دیتے ہیں؟ حدیث میں مذکور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فنعم ما، وہ کہتے ہیں کہ نعم الاخ كنت والصاحب، کیا ہی بہترین دوست تھا تو، کیا ہی بہترین ساتھی تھا تو، ما كان ایسر معونتک، کہ تیرے نام اعمال لکھنے کی ذمہ داری جو اللہ نے ہمیں دی تھی وہ انتہائی آسان تھی، اس لیے کہ تو صبح و شام اللہ کو یاد کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، تلاوت قرآن کرتا تھا، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، بد کلامی سے، بدگوئی سے اپنی زبان کو روکتا تھا، اپنی آنکھوں کو بدنگاہی سے روکتا تھا، اپنی خواہشات کو حرام جگہوں پہ استعمال کرنے سے روکتا تھا، یعنی دن بھر میں کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں خوب موقع ملتا اور ہم خوب اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ جب کرامن کاتبین کا یہ تبصرہ ملک الموت سنتے ہیں، غور سے سنیے گا، میں کوئی پیشاور مقرر نہیں ہوں کہ تقریر کر رہا ہوں، میں اپنے دل کے ایک درد کو بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ اور ہم تمام انسان موت کی تیاری کرنے والے بن جائیں، تاکہ کل آخرت میں ہم ذلیل نہ ہو، رسوا نہ ہو، جہنم ہمارا ٹھکانہ نہ بنے بلکہ ہمارا ٹھکانہ جنت بن جائے۔ اس فکر کے ساتھ میں آپ کے سامنے حدیث کی عبارتیں پڑھ پڑھ کر کے بیان کر رہا ہوں۔ ملک الموت، روح نکالنے والا فرشتہ، جب کرامن کاتبین کا یہ تبصرہ سنتا ہے تو وہ کہتا ہے اخرج ایھا الروح الطیب الی خیر یوم مر علیہ، کہ اے پاکیزہ روح، اے نفیس روح، اس جسد خاکی سے نکل، کدھر نکل؟ الی خیر یوم مر علیہ، اس دن کی طرف نکل جو دن، جو گھڑی، جو وقت ان تمام دنوں میں بہتر ہے جو دن، جو ایام گزر گئے۔ کیوں؟ فنعم ما قدمت لنفسک، اس لیے کہ آگے تو نے جو توشہ بھیجا ہے، وہ نمازیں بھیجی ہے، روزے بھیجے ہیں، تلاوت قرآن بھیجا ہے، دین کی خدمات بھیجا ہے، پاک دامنی بھیجا ہے، حلال خوری بھیجا ہے، اللہ کے سامنے آہو فغا کو بھیجا ہے، تو نے اپنے نفس پہ دنیا میں کنٹرول کیا، صبر کیا، مجاہدہ کیا، مشقتیں کی، اب وہ وقت آ رہا ہے کہ تمہاری ان نیکیوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور آگے کہتے ہیں کہ اخرج الی الروح والریحان، اے پاکیزہ روح، تو چل، کدھر چل؟ جنت کی خوشبو کی طرف، باغات کی طرف۔ کس باغات کی بات ہو رہی ہے؟ وہ جنات النعیم، ایسے باغات کی طرف چل جو باغات نعمتوں سے لدی پڑی ہے۔ ارے کیسی نعمت؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ایسی نعمت کی طرف چل جو نعمت تیری مرضی کے مطابق ہوگی، تیری خواہش کے مطابق ہوگی۔ دنیا میں انسان اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے جوانی کو کھپا دیتا ہے، زندگی کو کھپا دیتا ہے۔ ہم اپنے باپ دادا کو دیکھتے ہیں کہ پوری زندگی محنت کی، ہاتھوں میں کپ کپی تاری ہو گئی، چہروں پہ جھریاں پڑ گئی، پیروں میں لڑکھڑاہٹ تاری ہو گیا، تب جا کے ایک عالیشان گھر بناتے ہیں، ایک خوبصورت گاڑی خریدتے ہیں، چند بیگھہ زمینیں خریدتے ہیں، یعنی پوری زندگی کا حاصل یہ چیزیں ہوتی ہے۔ لیکن رب کہتا ہے کہ اے میرے بندے، اے میری بندی،
چاہے گا، جیسی نعمت کا تقاضا کرے گا میں تیرے سامنے بچھا دوں گا۔ حدیث پاک میں یہاں تک موجود ہے، میری مائیں اور بہنیں سن لے، پیسوں کی لالچ میں، روپیوں کی لالچ میں، ساز و سامان کی لالچ میں آپ عزتوں کا سودا کر بیٹھتی ہے۔ میرا نوجوان یہ سن لے، حسن و جمال کا دیوانہ بن کے اپنے عفت کا دامن تار تار کر بیٹھتا ہے۔ میرا بوڑھا یہ سن لے، چند پیسوں کی جھنکار کے سامنے ایسا فریب کا دیوانہ ہوتا ہے کہ حرام کے لقموں کو جہیز کی شکل میں، حرام لقموں کو کسی کے مال ہڑپنے کی شکل میں اپنے نڈی میں ٹھوس ڈالتا ہے۔ یہ سن لے کہ رب کہتا ہے کہ تو تھوڑا تقوی اختیار کر کے آ، جو چاہے گا، جیسے چاہے گا، جتنا چاہے گا اتنا ملے گا، بلکہ تیرے گمان سے بھی زیادہ ملے گا۔ ارے حدیث پاک کی عبارت تو سنے کہ شاید ہماری زندگی کا کایا پلٹ جائے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنت کی نعمتوں کا حال یہ ہوگا کہ ایک انسان اپنے دانتوں کے بیچ میں انگور کا ایک دانہ ڈالے گا، پھر اسے خواہش ہوگی کہ کاش میں انگور نہیں کھاتا، انار کھا لیا ہوتا۔ جیسے کبھی دنیا میں ہوتا ہے کہ طبیعت چاہیے کہ سیب کھائے، پھر جب سیب مل گیا تو خواہش ہوئی کہ یار سیب نہیں کھاتے، انگور لے لیے ہوتے۔ انگور کی طبیعت چاہی، بازار سے خرید کے لایا، جب سامنے آیا تو پھر طبیعت میں یہ ہوا کہ کاش انگور نہ لیا ہوتا، انار لے لیا ہوتا۔ تو ایسے ہی جنتی انسان، جنتی مرد، جنتی عورت جنت میں ہوں گے اور اپنے منہ کے بیچ میں انگور کا ایک دانہ ڈالیں گے اور ان کی خواہش ہوگی کہ میں انگور نہیں کھاتا، کاش کہ میں انار ڈال لیا ہوتا۔ رب کا انعام اور فضل ایسا ہوگا کہ رب اس انگور کے ذائقے کو انار میں تبدیل کر دے گا۔ یہ نعمت اللہ عطا فرمائے گا۔ پھر آگے ملک الموت اس نیک انسان سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ وَرَبِّ عَلَيْكَ غَيْرِ غَضْبَانٍ، کہ اے نیک انسان، اے نیک عورت، اے نیک روح، اس رب کی طرف چل جو رب تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ اتنا سننا ہوتا ہے کہ ایک مومن انسان خوشیوں سے مچل اٹھتا ہے اور اس کے سامنے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا جاتا ہے، خوشبوؤں کو پیش کیا جاتا ہے، انتہائی خوش پوشاک ہو کر کے فرشتے قطار در قطار اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان عالم نزا کی کیفیت میں ہوتا ہے، یہ خوشنما منظر دیکھ کر کے اچھلتا ہے، کودتا ہے، اندر سے پھولے نہیں سماتا کہ اسی خوشی کے عالم میں انتہائی آسانی کے ساتھ اس نیک انسان کی روح قبض کی جاتی ہے اور پھر اسے ایک خوبصورت خوشبودار کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے۔ ہر رشتہ اسے اپنے ہاتھوں میں لینا باعث سعادت سمجھتا ہے اور پھر ہاتھوں ہاتھ لے کر کے اس نیک روح کو آسمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ آسمان کا داروغہ پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، من ھذا الرجل، یہ کون انسان ہے جس کا اتنا استقبال ہو رہا ہے کہ آسمان و زمین کے اندر فرشتوں کی قطاریں لگ گئی ہے، ہر فرشتہ اس کی روح کو اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتا ہے۔ جواب دیا جاتا ہے کہ فلاں بستی کا، فلاں محلے کا فلاں نیک مرد ہے، پاکیزہ خاتون ہے، نیک انسان ہے، متقیہ اللہ کی بندی ہے۔ اتنا سننا ہوتا ہے کہ آسمان کا فرشتہ آسمان کے دروازوں کو کھولتا ہے اور اس کی روح کو ہاتھوں ہاتھ لے کر کے ساتھ
علیین میں لے جا کر کے اس کی روح کو ڈال دیا جاتا ہے، جہاں اس کی روح کو چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے، خوشی ملتی ہے۔ یہ ہے ایک نیک انسان کی موت۔ اس کے بالمقابل وہ انسان، وہ عورت جو بے نمازی ہے، جو زانی ہے، جو رشوت خور ہے، جو ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں، جو رب سے بغاوت کر رہے ہیں، جس رب کی کھاتے ہیں اسی رب کا انکار کرتے ہیں، جب ان کی موت آتی ہے تو ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، میں کہانی نہیں سنا رہا، میں اللہ کے رسول کی باتیں سنا رہا ہوں کہ جس کے بارے میں شبہ کرنا ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ تو جب ایک فاسق انسان مرتا ہے تو اس کی موت کے وقت بھی ٹھیک یہی منظر ہوتا ہے کہ ملک الموت اس کی روح نکالنا چاہتے ہیں، یہ دونوں فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ان هذا قد كان لنا اخا صاحبا وقد حان اليوم منه الفراق۔ کہ ملک الموت تھوڑا صبر کیجئے، تھوڑا ٹھہریے، یہ ہمارا دوست تھا، یہ ہمارا ساتھی تھا، ایک لمبا عرصہ ہم اس کے ساتھ رہے ہیں، لیکن یاد رکھے یہاں وہ فرشتے دعائیں نہیں دیتے ہیں۔ حدیث میں موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لعنت اللہ علیہ وغضب غضبہ علیہ ولا ادخلہ اللہ الجنہ۔ کہ رب کریم تیری لعنت نازل ہو، تیرا غضب نازل ہو اس انسان کے اوپر۔ اے رب کریم تجھ سے ہم فریاد گناہ ہے کہ تو اس مرد کو، اس عورت کو جنت میں داخل نہ فرمانا، ولا غفر لہ، اور تو اس کی مغفرت نہ فرمانا۔ یہ بد دعائیں کیوں دیتے ہیں؟ حدیث میں موجود ہے جو کہتے ہیں کہ فبئس الصاحب، انتہائی بدترین دوست تھا یہ، ما کان اشد مؤونتک، کہ اس کے اعمال لکھنے کی جو ذمہ داری رب کریم نے ہمیں دی تھی وہ انتہائی مشکل تھی، اس لیے کہ انسان صبح و شام جھوٹ بولتا تھا، بے نمازی بن کے زندگی گزارتا تھا، اپنے امانت میں خیانت کرتا تھا، یعنی گناہ پہ گناہ کرتا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں بار بار اس کی برائیاں لکھنی پڑتی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں فرصت نہیں ملتی تھی کہ ہم اللہ کی تسبیح و تحمید کر سکیں۔ یہ بھیانک اور خطرناک تبصرہ جب ملک الموت سنتے ہیں تو کہتے ہیں اخرج ایھا الروح الخبیث الی شر یوم مر علیہ، کہ اے گندی روح، اے ناپاک روح، اے بدطینت روح، تو نکل اس جسد خاکی سے، نکل، کدھر نکل؟ الی شر یوم مر علیہ، اس بدترین دن کی طرف نکل جو تمام دنوں میں سب سے بدتر ہوگا۔ کیوں کہتے ہیں کہ فبئس ما قدمت لنفسک، اس لیے کہ آگے تو نے جو توشہ بھیجا ہے، تو نے جو اعمال بھیجے ہیں وہ کیا بھیجا ہے؟ جھوٹ بھیجا ہے، غیبت بھیجا ہے، چغلی بھیجا ہے، بے نمازی پن بھیجا ہے، زنا بھیجا ہے، بدنگاہی بھیجی ہے، رشوت خوری بھیجی ہے، ظلم و زیادتی بھیجی ہے، یعنی گناہ پہ گناہ کرتا رہا، اپنے نفس کا غلام بن کے زندگی گزارتا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ عیش کے لمحات کبھی ختم نہیں ہوں گے، کوئی ہے ہی نہیں جو ہمارے اس عیش کی زندگیوں کے بارے میں سوال کر سکے۔ اب وہ وقت آ رہا ہے کہ تمہیں ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے۔ پھر آگے کہتے ہیں اخرج الی الجحیم وتصلیۃ الجحیم، یہ ناپاک روح نکل، کدھر نکل؟ کھولتے ہوئے، ابال مارتے ہوئے پانی کی طرف،
دہتے ہوئے آگ کے انگارے کی طرف، اور آخر میں کہتے ہیں کہ رب علیک غضبان، کہ ایسے رب کی طرف چل جو رب تجھ سے ناراض ہے، جو رب تجھ سے غصہ ہے، جو رب تجھ سے نالا ہے۔ اتنا سننا ہوتا ہے کہ وہ فاسق و فاجر مرد یا عورت چیخنا چاہتے ہیں، چلانا چاہتے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں، لیکن آوازیں بند ہو جاتی ہے، بھاگ نہیں سکتے ہیں، اعصاب کمزور پڑ جاتے ہیں، حلق خشک ہونے لگتا ہے۔ بلکہ حدیث میں موجود ہے کہ ایسی بے چینی ان کے اندر سرایت کرتی ہے، ایسا پیاس لگتا ہے کہ چمچے میں ڈال ڈال کر سمندر کا پانی بھی اس کے حلق میں ڈال دیا جائے تب بھی اس کا پیاس بجھ نہیں سکتا۔ اسی بے چینی کے عالم میں انتہائی سختی کے ساتھ اس گناہگار انسان کی روح کو کھینچا جاتا ہے اور پھر اسے ایک گندے بدبودار کپڑوں میں لپیٹا جاتا ہے۔ کوئی فرشتہ اس بدبودار روح کو اپنے ہاتھ میں لینا نہیں چاہتا، سب تھو تھو کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ بمشکل فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف بڑھتے ہیں، آسمان کا دروازہ پوچھتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں من ھذا الرجل، یہ کون آدمی ہے؟ جواب دیا جاتا ہے یہ فلاں بستی کا گناہگار بندہ ہے، گناہگار بندی ہے، فاسق بندہ ہے، فاسق بندی ہے۔ اتنا سننا ہوتا ہے کہ وہ فرشتہ بھی غضبناک ہو کر کے کہتا ہے کہ ایسے ملعون، ایسے مردود کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھل سکتے۔ پھر مجبور ہو کے وہ فرشتے اس کی روح کو زمین کی نچلی سطح میں اسفل السافلین یعنی سجین میں لے جا کر کے پھینک دیتے ہیں، جہاں اسے تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، بے قراری ہوتی ہے، ایسی پریشانی ہوتی ہے جس سے چھٹکارا نہیں۔ یہ تو ایک حدیث کی عبارتیں ہیں جو یہاں تک میں نے سنایا، تھوڑا اور سن لیجیے۔ دوسری روایت کے اندر موجود ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی دوسری روایت میں موجود ہے کہ جب مومن انسان، آج ہم اپنے معاشرے میں اگر کوئی آدمی دیندار بنتا ہے تو ہم مذاق اڑاتے ہیں، کوئی عورت دیندار بنتی ہے تو مذاق اڑاتے ہیں، یعنی یہ دیکھو 1000 گناہ کر کے آج توبہ کرنے چلے ہیں، توبہ کرنے چلی ہے، بھکتیاں کستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جو انسان اپنا رشتہ، جو عورت اپنا رشتہ اپنے مالک حقیقی سے جوڑتے ہیں، ان کا مقام کیا ہوتا ہے، مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ ذرا اس حدیث میں سنیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب مومن انسان مرتا ہے فنادى بقاع الارض، کی زمین کے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فنادت بقاع الارض، کی زمین کے مختلف حصوں سے، مختلف جگہوں سے، مختلف مقامات سے آواز آتی ہے، چیخ و پکار کی صدائیں بلند ہوتی ہے۔ کیا آواز ہوتی ہے؟ زمین کا حصہ، زمین کا ٹکڑا، زمین کے خطے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مات عبد اللہ المؤمن، کہ اللہ کا مومن بندہ، اللہ کا نیک بندی، اللہ کا نیک بندہ اب مر چکا، دنیا سے جا چکا۔ اسی پہ بس نہیں ہے بلکہ ایک نیک انسان کے مرنے پہ آسمان و زمین روتے ہیں، چیختے اور چلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آسمان و زمین کے رونے کو دیکھ کر اللہ پوچھتا ہے ما تبکیکما علی عبدی، کہ اے آسمان و زمین تمہیں کیا
ہوا؟ تم کیوں میرے اس بندے پہ رو رہے ہو؟ تم کیوں غم منا رہے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ یا ربنا لم یمشی علی ناحیت منا قط الا وهو یذکر، کہ اے رب کریم، اے ہمارے خالق، اے ہمارے مالک، اے پروردگار عالم، ہم کیوں نہ روئے، ہم کیوں نہ آہو فغا کرے؟ یہ بندہ ایسا نیک بندہ تھا کہ ہمارے جس حصے سے بھی اس کا گزر ہوتا تھا وہاں یہ تیرا نام ضرور لیتا تھا۔ یعنی یہ انسان زمین کے جس خطے میں بھی رہتا تھا، آسمان کے چھت کے جس حصے میں بھی رہتا تھا، وہاں یہ اللہ کا نام ضرور لیتا تھا۔ اس بندے کا ہم پر احسان تھا کہ یہ ہمارے درمیان رہتے ہوئے اللہ کا نام لے کر ہمیں خوش کرتا تھا۔ اب یہ چلا گیا تو اس کے احسان بھی ہم پر ختم ہو گئے، اس غم میں ہم رو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب اس نیک انسان کی لاش کو، اس کی میت کو کھٹولے پہ اٹھا کر کے، تابوت پہ رکھ کر کے، ہم اور آپ جب اپنے کندھوں پہ ڈال کر کے قبر کی طرف رواں دوا ہوتے ہیں تو اللہ اس انسان کو قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت عطا فرماتا ہے، اور وہ انسان کہتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کی بول کو، اس کی باتوں کو ہم اور آپ نہیں سن سکتے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اسرعوا بی، کہ مجھے جتنا جلد ہو سکے تم قبر کی طرف لے کر کے چلو، اللہ کی رحمتیں ہمارے منتظر ہیں، اللہ کے فرشتے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر اس انسان کو جب قبر کی کوٹری میں ڈالا جاتا ہے، فَإِذَا وُضِعَ فِي لَحْدِهِ، کہ جب اس کو اس کی قبر کی کوٹری میں ڈالا جاتا ہے، كَلَّمَتْهُ الْأَرْضُ، زمین کا وہ حصہ اس سے ہم کلام ہوتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ارے اعزاز تو دیکھے، اکرام تو دیکھے، دنیا مزہ لینے دو، دنیا مذاق اڑانے دو، دنیا مال و دولت کے نشے میں دھت ہو کر شراب کے اڈوں کو آباد کرنے دو، زنا کرنے دو، حرام کے لقمے ٹھوسنے دو، لیکن اپنے رب کو تم پہچان لو، اپنے رب کو منا لو، دیکھو تو اکرام کتنا ہے، اعزاز کتنا ہے، نعمتیں کتنی بڑی ہے۔ قالت لہو، زمین اس سے کہتی ہے، قبر اس سے کہتا ہے، ان کنت لاحبک وانت علی ظہری فانت الان احب الی۔ اے نیک انسان، اے نیک عورت، جب تو دنیا میں زندہ تھا، جب تم روئے زمین پہ تھے، اس وقت بھی میں تم سے محبت کرتا تھا، وانت الان احب الی، کہ آج تو ہمارے آغوش میں ہے، ہمارے پیٹ میں ہے، تو اس سے زیادہ محبوب تو آج ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی ہم اور آپ بظاہر میت کو قبر میں دفن کر کے جب ہم ہٹتے ہیں تو معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے ہوش کے ٹھکانے کو لگا کر کے سنے میری مائیں اور بہنیں، سنے، ایک دن یہ ساری خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، یہ ساری پیسوں کی جھنکار ختم ہو جاتی ہے، یہ چند دن کی چاندنی ہے، فنا ہو جاتی ہے، اور ہم اپنے رب کے سامنے اپنے نیکی اور بدی کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اور اسی کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ جب لوگ دفن کر کے قبر کے پاس سے ہٹتے ہیں، اللہ کا رسول کہتا ہے کہ ان المیت یقعد فی الحفرۃ، کہ اس میت کو بیٹھایا جاتا ہے، اس میت کو زندہ کیا جاتا ہے۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انہ لیسمع خفق نعالہم اذا انصرفوا، کہ جب لوگ وہاں سے پلٹتے ہیں، گھروں کی طرف نکلتے ہیں، تو اس
سے ان کے چپل اور جوتوں کی کھٹکھٹاہٹ کو سنتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ اب چونکہ وہ انسان نیک تھا اس لیے اس کے ساتھ معاملہ بھی نیکی کا ہوتا ہے۔ فرشتے آتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں، اعزاز کرتے ہیں، اس کے لیے قبر کی کوٹھری کو کشادہ کیا جاتا ہے۔ ارے کتنا کشادہ، کما بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان جتنی کشادگی ہے اتنی کشادگی اس کے قبر میں کر دی جاتی ہے۔ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس کی وجہ سے خوبصورت، خوشبودار، خوشنما ہوائیں اس کے پاس آتی ہے۔ پھر اس کے بعد رب کریم اس انسان سے گویا ہوتا ہے اور کہتا ہے نم کنومت العروس، اے میرے نیک بندے، اے میری نیک بندی جس نے تقوی کی زندگی گزاری تھی، جس نے دوسروں کو دیکھ کر گناہوں کے دلدل میں پھنسا نہیں بلکہ مجھے پہچانا، سنو اب اس مزے کی فضا میں نم، سو جاؤ۔ کیسے؟ کنومت العروس، جیسے دلہن سوتی ہے اور اس دلہن کو کتنے ٹھاٹ باٹ سے سلایا جاتا ہے اور اس دلہن کو اس کے محبوب اور اس کے خاوند کے سوا کسی کو جگانے کی مجال نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی رب کہتا ہے کہ میرے محبوب بندے، محبوب بندی، تم اسی مزے کی نیند میں سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے۔ اب تمہیں کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ جب قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، اس وقت میں ہی تمہیں اٹھاؤں گا اور وہ بھی عزت و احترام کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ اللہ اکبر، کیا مزہ ہے، کیا انعام ہے نیکی کا، تھوڑے سے اپنے نفس کے کنٹرول کا، تقوی کی زندگی اختیار کرنے کا۔ رب نے منع نہیں کیا، نہ رب نے کھانے سے منع کیا، نہ پہننے سے منع کیا، نہ گھر بنانے سے منع کیا، نہ زمین و جائیداد خریدنے سے منع کیا، نہ خوبصورت پوشاک پہننے سے منع کیا۔ رب نے سب کی اجازت دی ہے، بس ایک حد شرعی کے طور پر متعین کر دی ہے کہ اسی حد میں رہنا ہے۔ اگر اس حد میں رہو تو کامیاب اور اس حد سے باہر نکلو تو ناکام۔ تھوڑا سا کنٹرول کر لے پھر مزہ ہی مزہ، انشاءاللہ کریں گے نا۔ اس کے بالمقابل جو فاسق ہے، اب بات میں ختم کرنے جا رہا ہوں، جب فاسق انسان ہے، گنہگار عورت ہے، جب وہ مرتا ہے اس کی روح کتنی سختی کے ساتھ کھینچی جاتی ہے۔ یاد رکھیں اس انسان کے مرنے پہ قرآن کہتا ہے فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، کہ جب گنہگار انسان مرتا ہے تو آسمان و زمین روتے نہیں ہیں اور نہیں اس انسان کو مہلت دی جاتی ہے۔ جب اس کی لاش کو ہم تابوت پہ رکھ کر کے خوشبو میں معطر کر کے ہم اسے قبر کی طرف لے کر جاتے ہیں تو رب اسے بھی قوت گویائی عطا کرتا ہے اور وہ انسان کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ارجعوا بی، کہ اے لوگوں تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ تم مجھے کس جہنم کے گڈھے میں ڈالنے جا رہے ہو؟ تم مجھے کس بچھو اور کیڑوں کے حوالے کرنے جا رہے ہو؟ خدا کے واسطے ارجعوا بی، مجھے واپس کرو، مجھے قبر کے کوٹھری میں نہ لے جاؤ۔ لیکن اس کی فریاد کوئی سن نہیں سکتا ہے، اور جب اسے قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے ساتھ احترام نہیں کیا جاتا بلکہ سختی کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ بلکہ حدیث میں موجود ہے کہ قبر کی اس کوٹھری کو بچھوؤں کا گھر بنا دیا جاتا ہے، آگ کے انگاروں کا ڈھیر بنا دیا جاتا ہے، تکلیفیں دی جاتی ہے۔ بلکہ حدیث میں یہاں تک موجود ہے کہ قبر کہتی ہے کہ جب تو ہماری پشت پہ چلتا تھا تب بھی تو مبغوث تھا، پسندیدہ نہیں
تھا، آج جب تو ہمارے آگوش میں گناہ کے ساتھ آیا ہے تو دیکھو میں کیسا انتقام لیتی ہوں. اور پھر قبر کے دونوں حصے آپس میں ملتے ہیں اور اس کے ملنے کی وجہ سے اس انسان کی ہڈیاں اور پسلیاں آپس میں پس کر کے چورا چورا ہو جاتی ہیں. اور پھر وہ انسان اسی غم، اسی تکلیف، اسی مصیبت میں پڑا رہتا ہے اور پڑا رہے گا یہاں تک کہ عالم برزخ کا معاملہ ختم ہو کے قیامت کا منظر واقع ہوگا، حشر کا میدان آ جائے گا. اس لیے میرے دوستو، بزرگوں، مائیں اور بہن، آپ نے محنت کی، کوشش کی، اپنے پیسوں کو خرچ کیا، علماء کو یہاں بلایا، پیسوں کو لگایا. اللہ جزا خیر دے آپ کے امام صاحب کو جنہوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی. اس لیے آپ اپنی اس محنت کی قدر کریں اور ابھی زندگی باقی ہے. یہاں سے فیصلہ کر کے اٹھے کہ ہمیں ایک مومن کی موت مرنی ہے کہ جس میں فرشتے استقبال کو آئے، جس میں حور و ملائک احترام میں کھڑے ہو، یا ایک فاسق فاجر گنہگار کی موت مرنی ہے جس میں تکلیف ہی تکلیف ہو. موقع ہے، یقیناً ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایک اچھی موت مرے. ہم بزنس بھی کریں، کاروبار بھی کریں، تجارت بھی کریں، ذریعے معاش جو بھی چاہے حلال اختیار کرے، لیکن اس کے ساتھ اپنے رب کو پہچانے، اپنے خدا کو پہچانے، نمازوں کا پڑھنا نہ بھولے، اللہ کے سامنے جھکنا نہ بھولے، اور خود اپنی صرف ذمہ داری ادا نہ کرے بلکہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی اس جہنم کی آگ سے، ان کیڑوں مکوڑوں کے گھر سے بچائے اور اپنی اولاد کو بھی بچائے. اس لیے کہ جیسے اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو سنوارنا فرض ہے، ایسے ہی اپنی اولاد کو بھی سنوارنا، انہیں بنانا، انہیں آخرت کے لیے تیار کرنا کرانا بھی پیرنٹس پہ، ماں باپ پر فرض ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم اپنی اولاد کو جہنم سے بچنے والا، اچھی موت مرنے والا بنانا چاہیں گے تو کیسے بنائیں گے؟ اس کے لیے اسی ادارے کا رخ کرنا پڑے گا، انہی مدرسوں میں بھیجنا پڑے گا، انہی مکاتب میں ڈالنا پڑے گا، انہی ائمہ کے سامنے زانوے تلفظ کرانا پڑے گا. یعنی قرآن اور حدیث کی باتیں انہیں سکھانی پڑے گی، انہیں پڑھانی پڑے گی. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک اچھی موت مرے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی نسلیں آپ کے لیے ذخیرے آخرت بنے اور وہ بھی اچھی موت مرے، تو خدا کے واسطے اپنے بچوں کو انجینئر بھی بنائے، ڈاکٹر بھی بنائے، پروفیسر بھی بنائے، دنیا کی اعلیٰ ڈگریوں پہ لے جائیں. وقت کی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے انہیں مومن صادق بنائے، مومن کامل بنائے. بچی ہے تو انہیں ایسا عقیدہ سکھلائے کہ وہ کسی کے استعمال کی چیز نہ بنے، وہ برکت نہ بنے، وہ کافیہ نہ بنے، بلکہ اما عائشہ کی حقیقی روحانی اولاد بنے، بہن فاطمہ کی روحانی اولاد بنے اور ان کے کردار میں ڈھل کر ایک پاکیزہ ماں بنے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے یہاں عزم کرے کہ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر کے عزم کرے. جتنے بزرگ ہیں سب ہاتھ اٹھائے، آپ تمام ہاتھ اٹھائے، تمام لوگ ہاتھ اٹھائے، مائیں اور بہنیں بھی پردے میں ہاتھ اٹھائے کہ آج سے ہم اپنی زندگی سے توبہ کرتے ہیں، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، زنا سے، رشوت خوری سے، حرام خوری سے، سود و بیاج کے لین دین سے، اپنے عفت اور عصمت کا سودا کرنے سے آج سے توبہ کر کے اٹھتے ہیں. اب جو زندگی باقی ہے اللہ والی زندگی گزاریں گے، نیکی والی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ تعالی.
اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پھر میں تمام ان لوگوں کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس پروگرام کو سجایا، اس محفل کو سجایا، ان نورانی چہرے والے مقدس متبرک علماء کرام کو دعوت اسٹیج دیا، جس طرح سے بھی جن لوگوں نے بھی تعاون کیا، اللہ ان تمام کو دنیا و آخرت میں ڈھیر سارے بدلے عطا فرمائے۔ آپ کی اس گاؤں کو اللہ تمام آفتوں و بلاؤں سے محفوظ فرمائے، اور بالخصوص میرے دوست، میرے رفیق، میرے مخلص دوست مولانا ضیاء الدین صاحب، جنہوں نے اس میں کلیدی کردار ادا کیا ہے اور جو ادارہ بھی چلا رہے ہیں، ان معصوم بچوں کے جن کی زبان پہ آج ایسے گیت اسکول اور کالجز میں گوائے جا رہے ہیں جن سے ایمان ختم ہو رہا ہے، عقیدے کا جنازہ اٹھ رہا ہے، معصوم بچے جن کی زبان پہ اللہ کا نام لینا ہونا چاہیے، کلمہ ہونا چاہیے، رب کا فرمان ہونا چاہیے، جن کے دل اور دماغ میں، جن کے سفید کلیجے میں الہی کا نام نقش ہونا چاہیے، آج ان اسکولوں میں تو دیکھیں کہ ان بچوں کے دلوں میں یہودیت، نصرانیت، ہندوازم کی ایسی اسپرٹ ڈالی جا رہی ہے تو بچے چل کر کے جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھ کر کے وہ ایک مسلم نام کا ہوگا، ان کا نام سلمان ہوگا، شاہ رخ ہوگا، احمد ہوگا، لیکن ان کے دل اور دماغ میں یہودیت، نصرانیت، ہندوازم کا ایسا اسپرٹ بیٹھا ہوگا کہ وہ اسلام کا قائد بننے کے بجائے، ملک و ملت کا محافظ بننے کے بجائے وہ اپنے ایمان کے لٹیرے بن رہے ہیں، ایمان کے سوداگر بن رہے ہیں۔ آج میں نے ایک ویڈیو دیکھا، میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، میرا دل پھٹ گیا، میری آنکھیں اشکبار ہو گئی وہ منظر دیکھ کر کے کہ ایک ماں، ذرا سوچے اور سمجھے کہ ایک ماں اور ایک بیٹی دونوں کورٹ کے اندر پہنچے ہوئے تھے، کورٹ کے اندر پہنچے ہوئے تھے، ماں نقاب پوش تھی، آنکھ کھول کے سن لے، کان کھول کے سن لے، دل کے دریچوں کو کھول کر کے وہ لوگ سن لے جو آنکھ بند کر کے اپنے بچیوں کو مخلوط نظام تعلیم کے عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں، جو آنکھ بند کر کے ایسے کوچنگ سینٹر اور ایسے اسکولوں میں بھیج رہے ہیں جہاں ایک لڑکی ایک غیر مرد کے ساتھ بیٹھتی ہے، جسم کی حرارت ایک دوسرے تک منتقل ہوتی ہے، پھر باتوں سے شروعات ہوتی ہے، پھر آنکھوں کی زنا ہوتا ہے، زبان کا زنا ہوتا ہے، دل کا زنا ہوتا ہے، حتیٰ کہ شرمگاہ کا زنا ہوتا ہے۔ ارے ظالموں، اسی پہ بس نہیں ہوتا ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایمان کو اپنے پیروں سے وہ نسلیں روک کر کے غیروں کے قدموں میں جا رہی ہے، گودوں میں جا رہی ہے، جہاں انہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے ان کے جسم کی بوٹیاں نوچ کر کے درندے ان کی عزت کا سودا کر کے سٹکیس میں ڈال کر سمندروں میں پھینک کر زہر کے ٹیبلٹ دے کر کے انجیکشن دے لگے انہیں مارتے رہے ہیں یا شاہراہ عام پر لا کر کے چھوڑ دے رہے ہیں، جہاں وہ بچیاں ایک طرف ایمان سے محروم، دوسری طرف خاندان سے محروم کہ دوبارہ لوٹ کر آ نہیں سکتی، وہ کوٹھوں پہ جا کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زنا کے دھندوں میں ملوث ہو رہی ہے۔ وہ لوگ سن لیں اور اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور اب سے بھی ہوش کا ناخن لے کہ ایسی تعلیم جس سے ایمان ختم ہو جائے، عقیدہ ختم ہو جائے، دھرم کا نام مٹ جائے، خاندانی ایمان کا چولا نکل جائے، یہ تعلیم نہیں، یہ عذاب ہے، یہ ایجوکیشن نہیں، یہ لعنت ہے، یہ کامیابی کی چیز نہیں، جھوٹ بولتا ہے، ڈاکو اور نصر ہے جو ایسے ایجوکیشن کو ترقی کی چیز کرتا ہے جس سے ایمان ہی ختم ہو جائے، حیا ہی ختم ہو جائے، بیٹی کا جنازہ نکل جائے، باپ سسکیاں دینے پہ مجبور ہو جائے، ماں کو ہاتھ اٹیک آنے لگے، یہ تعلیم نہیں، ایک عذاب ہے جو مسلمانوں پہ مسلط کیا جا رہا ہے۔ اور مسلمان جدید ذہنیت کے نام پہ ایسا دیوانہ اور ایسا غلام بنتے جا رہا ہے کہ سوچنے کو تیار نہیں ہے اور غور کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں یہ واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں، میں نے بہت کچھ کہہ دیا، میں نے دیکھا آج کی بات ہے کہ کورٹ میں ایک ماں بھی پہنچی، ایک
मां नकाब पोश, बेटी अपने सरों पे दुपट्टा, अपने सरों पे दुपट्टा क्या, सीने पे भी दुपट्टा नहीं है, नीम मोड़िया लिबास में है। वो बेटी एक गैर मुस्लिम के साथ कोर्ट मैरिज कर रही है। मुसलमानों कहां जा चुके हो? जिन बेटियों को वलियों का गोद बनना चाहिए था, जिन बेटियों को नेक सारे औलाद जन्मने चाहिए थे, जिन बेटियों की गोद से सलाहुद्दीन अय्यूबी की जरूरत है, मोहम्मद बिन कासिम की जरूरत है, आज उन गोदों में शैतान के कुत्ते, शैतान के कमीने पल रहे हैं। उनकी पेट से इस्लाम का दुश्मन पैदा हो रहा है और उसके जिम्मेदार वो माँ बाप हैं जो आंख बंद करके अपने स्कूल, अपने बच्चियों को ऐसे निजाम तालीम में ढकेल रहे हैं जिस निजाम तालीम में जाने के बाद ये सारे हालात पैदा हो रहे हैं। मेरे दोस्तों, वो माँ थी, वो बेटी थी, वो बेटी एक गैर के साथ कोर्ट मैरिज कर रही थी। माँ, पूरी पुलिस सिस्टम वहां खड़ी थी। ये पुलिस तकरीबन 20 के तादाद में, 25 की तादाद में इर्द गिर्द खड़े थे, वकला भी मौजूद थे। और ऐसे मौके पे एक मजबूर माँ, बल्कि मैं उसे मजबूर नहीं कहूंगा, मक्कार कहूंगा, इसलिए कि वो उस वक्त कहां थी जब उसकी बेटी अपने इज्जत का सौदा कर रही थी। वो उस वक्त कहां थी जब उसकी बेटी जहन्नम के गड्ढे की तरफ जा रही थी। वो क्यों नहीं सोची कि जहां ले आकर हम अपनी बच्ची को डाल रहे हैं, वहां से हमारी बच्ची पाक दामन होके नहीं आएगी, हयादार बन के नहीं आएगी, अम्मा आयशा की बेटी बनकर नहीं आएगी, बल्कि वेश्या बनकर आएगी। उस वक्त वो कहां थी? लेकिन फिर भी एक ईमानी बात है, इसलिए दर्द हो रहा है। वो माँ अपनी उस बेटी को समझाने की कोशिश करती है, उसे कहती है, बेटी पूरी जमीन बेच दूंगी, जायदाद बेच दूंगी, सब तेरे नाम कर दूंगी, जहां तुम कहेंगी किसी मुस्लिम लड़के से रिश्ता कर दूंगी, खुदा के वास्ते घर चला जा। वो बेटी इनकार करती है, बार बार मां समझाती है, जब मां नहीं मानती है तो वो बेटी कहती है अपनी मां को मुखातब करके कि काफिर औरत, मेरे नजरों के सामने से हट जा। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, वो बूढ़ी माँ जब अपनी बेटी की जबान से काफिर का लफ्ज सुनती है, उसे गाड़ी के दरवाजे पे वो खड़ी है, उसकी बेटी अपने दोस्त के साथ अपनी गाड़ी में बैठी है, उसी दरवाजे पे ये जुमला सुनने के बाद उस माँ को हार्ट अटैक होता है और वही दम तोड़ देती है। कमाल है इस इंसानियत के। फिर भी पुलिस का सिस्टम उस माँ को उठाने के बजाय पूरे सिक्योरिटी सिस्टम के साथ उस लड़की की हिफाजत करके उसकी गाड़ी को आगे निकलवाता है। वो जालिम बेटी मुड़ करके अपनी मुर्दा माँ का चेहरा भी देखना गवारा नहीं करती। मेरे दोस्तों, ये सूरत हाल हो रहे हैं हमारी बेटियों के। फिर उस माँ को वीडियो में देखा गया, उठा करके लोग ले गए, दफन कर दिए, लेकिन वो बेटी जहां जानी थी गई। इसलिए याद रखें, हम नमाजें पढ़ ले, रोजे रख ले, हज कर ले, जमात के चिल्ले लगा ले, रातों में उठकर अल्लाह के सामने की आवाज़ारी कर ले, लेकिन अपनी नस्लों की फिक्र अगर नहीं करेंगे, उन्हें ईमान और अकीदे की तालीम नहीं देंगे, कुरान और हदीस की तालीम नहीं देंगे, मदारिस मकातिब का रुख कराए बगैर स्कूल और कॉलेजों में ठूसेंगे, जिसकी वजह से वो बर्बाद होंगी। आप खुश हैं कि हम कामयाब हो रहे हैं, कल क़यामत के मैदान में वो औलाद आपका गिरबान पकड़ेंगी और कहेंगी कि तू चाहता तो हम भी तेरे जैसा नेक बन सकते थे, लेकिन तूने नहीं चाहा, जिसकी वजह से हम बर्बाद हो गए। इसलिए तू तन्हा जन्नत में नहीं जाएगा और हम तन्हा जहन्नम में नहीं जाएंगे, इसलिए तुझे भी जहन्नम में जाना पड़ेगा। फिर उस बेनवाजी बाबा को,
پھر اس تہجد گزار بابا اور دادا کو، پھر اس حاجی صاحب کو گھسیٹ کر کے جہنم کے گڈھوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے میرے مقدس متبرک بزرگوں، ماں اور بہنوں، عزم کرو کہ اچھی موت کی تیاری کے لیے اپنے اعمال کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ نسلوں کی ایمان کو درست کرنے کے لیے انہیں قرآن حدیث پڑھانے کے لیے ائمہ، علماء، مدارس، مکاتب کے دروازوں پر بھیجیں گے۔ پھر اس کے بعد دنیا کی جو تعلیم دیں گے اس سے انشاءاللہ ان کے عقائد بگڑیں گے نہیں، ایمان بگڑیں گے نہیں۔ امید ہے کہ آپ تمام ہم سب یہاں سے عزم کریں گے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔